ہمارے جو ایڈوائزر ٹو سی ایم مائنارٹی کے جو ہے وزیر زادہ صاحب، اس سے ہم بہت گلہ مند ہے. وہ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. جو کلاشا سے، بمبریت سے، رمبور سے، بھیڑ سے جتنے بھی اللیگل طریقے سے انتظامیہ کو بھی چونا لگاتے ہوئے، تنظیم کو بھی چونا لگاتے ہوئے، ان دلالوں کے تھرو ان کو نکالے جاتے ہیں، باہر سے شادیاں کرائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے جو ایڈوائزر ٹو سی ایم جو مائنارٹی کے ہے، اس کے وہ بالکل اس حوالے سے کام نہیں کرتا ہے، بالکل نہیں کرتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ایک کیس ہو چکے ہیں، اغوا کے کیس ہو چکے ہیں. ابھی یہ کیس ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. اس بچی کا تعلق بھی جو ہے نا بمبریت سے ہے. تو چاہیے تھا کہ وزیر زادہ صاحب بھی اس حوالے سے ایکشن لیتے. جو بندہ بھاگا ہوا ہے، صحیح ہے، اس کو گرفت میں لانے کے لیے جو اپنے وہ ہے سورسز وہ استعمال کرتے. وزیر زادہ صاحب سے، منسٹر وزیر زادہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو اس سے پہلے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوا تھا، وہ اگر صوبائی حکومت کے ذریعے ہم ادھر ڈی سی کو لیٹر آ جائے تو وہ سرکولر کرے گا پورا ڈپارٹمنٹوں کو. تو وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. تو اسی حوالے سے یہ دن بدن جو ماڈل ہو رہے ہیں ہمارے بیٹیوں کو، یہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو میں پھر بھی وزیر زادہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں جلد از جلد اگر یہ وہ قرارداد جو ہے جو پاس ہوا تھا وہ اگر چترال ایڈمنسٹریشن کے پاس آ جائیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی وزیر زادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بلا شبہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے، اپنی خوشیاں قربان کر کے دوسروں کی خوشیوں کا سامان کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج یہ دنیا قائم ہے. اور اسی طرح کی ایک شخصیت پیر مختار احمد جو فاؤنڈر ہیں تحریک حقوق تحفظ چترال کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے چترالی، ایک سسٹر کا پشاور میں پھر گولی لگنے سے وہ ہلاک ہوئی ہیں، جان بحق ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی، اور ان کی جو خدمات ہیں ابھی تک جو چترال کے لیے ہیں ان حوالے سے اس سے پوچھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مدعو کیا، اور خصوصاً یہ جو صحافی برادری چترال کے خراج تحسین کے مستحق ہے. کسی بھی جو بھی کوئی پروفیشنل ہو، ایز اے پروفیشنل وہ اپنے علاقے کے لیے کام کرے، اگر وہ بھی پسماندہ ہو، اور وہ بلا شبہ وہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو قسم قسم کے مراحت تو نہیں ملتے. کٹھن اور مشکلات میں رہتے ہوئے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے خدمات میں پیش رہتے ہیں. ان کے لیے میں چترال کے صحافی برادری کا انتہائی مشکور ہوں. لیکن بدقسمتی سے جو سلوک رواں رکھا جاتا ہے چترالیوں کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بھیک میں ان کو ملتا ہے یا یہ بیکاری ہو. یہ سلوک جو ہے چترالیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ باعزت شہری ہے، باعزت شہریوں جیسا سلوک ہونا چاہیے. اچھا، ابھی پشاور میں جو ایک کلاش سے تعلق رکھنے والی ایک بیٹی کو قتل کر دیا گیا. اچھا، اس بندے کے بارے میں جب ہم نے معلومات لی، وہ پہلے بھی قاتل رہ چکا ہے، قاتل ہے، اور اس کو کلاش لڑکی کو، ایک بیٹی کو اس نے قتل کیا، اور پھر اس نے ڈرامہ یہ رچایا ہے، خود پولیس اسٹیشن جا کر کے اس نے خودکشی کی ہے، خود کو گولی ماری ہے. ابھی پوسٹ مارٹم بھی ہم نے کرائی ہے، اس کے رپورٹس بھی آئیں گے. اور 2 جگہوں میں اس کی گولیاں لگی ہے. خودکشی میں ایک جگہ میں بندہ خود کو مارتا ہے، گولی لگتا ہے، 2 جگہوں میں تو نہیں لگ سکتا. بہرحال یہ مذاق ہوتا آ رہا ہے. یہاں پر ہیومن رائٹس جو ہے وہ بھی ایکٹیو نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے 3-4 سالوں میں ہم نے ایسے کیسز میں کوشش بھی کی ہے اپروچ بھی کرنے کی، تو کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے. اور اس طرح جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے یہ بھی بالکل کام نہیں کرتے چترال میں. برائے نام اگر کچھ پروجیکٹس یا پیسے یا ان لوگوں کو ملتے ہیں، وہ بس کھانے کے لیے ملتے ہوں گے، لیکن کام کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر جو شادیوں کے سلسلے سے ایک 2019 میں ڈی پی او صاحب تھا عبدالحی صاحب،
اس کے تھرو ہم نے وہ کرائی ویریفیکیشن کو، اور پھر اس کے بعد جا کر اسمبلی میں جو پچھلے سال ہم نے دھرنے دیے تھے پشاور پریس کلب کے سامنے، تو اس ٹائم بھی یہ مطالبہ بھی تھا کہ بھائی ایک اسمبلی سے ایک بل پاس ہو، یہ ویریفیکیشن۔ دیکھیے شادی ایسی چیز ہے، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہے دلالوں کے تھرو، یہ بیچارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے۔ ان کو آپ جا کر آپ کہیں کہ بھائی یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، اچھے گھرانے ہیں اور اچھے مسلمان لوگ ہیں، تو وہ کہتے کہ بھائی بیٹی تو ہم نے دینی ہے۔ تو شریعت میں پابندی نہیں ہے، لیکن شریعت میں ایک اور چیز کو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بھائی آپ ایک کفو کا جو سسٹم ہے وہ بھی ہونا چاہیے، برابری تو ہونی چاہیے۔ ابھی ان بیچاروں کو دیکھیں، ابھی جو عمر ان کی ڈسٹینس ہے، ابھی ایج جو ہے نا 20 ایئر، ابھی 60-70 سال، تو اس طرح ابھی کلچر کا بھی ہمارا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے کلچر میں شادی کی جو روایات ہے، جو رسم ہے، وہ اور قسم کے ہے۔ جب یہ لوگ باہر سے شادیاں کراتے ہیں تو وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے پوری کمیونٹی کے لیے، ایک ٹینشن بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری اپنی کلچر ہے، جیسے ہم کرتے ہیں، جیسے معاملات ہوتے ہیں شادیوں میں، وہ اگر اپنی کلچر دوسروں پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے تو وہ لوگ ان کا غلط نتیجہ نکال دے، غلط رزلٹ نکال دے کہ لے کے یہاں پر لڑکیوں کو، بچوں کو بھیجا جاتا ہے، قسم قسم کی افواہیں پھر گردش کرتی ہے۔ لیکن تعاون رہتا ہے ہمارے پولیس کا اور دوسرے جو ادارے ہیں معزز، ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس طرح ایک بچی کی شادی ہوتی ہے پشاور میں، وہ کلاش کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، تو ابھی اس کا مرڈر ہوا ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ہسبینڈ نے یہ ڈرامہ رچا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ وہ جو ہسبینڈ تھا وہ خود بھی ASI پولیس میں ایز اے ASI میرے خیال میں ہے، کام کرتا ہے۔ تو ابھی پوسٹ مارٹم بھی ہم نے کرائی ہے، اس کے والدین راستے میں ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ بھاگ گیا ہے، وہ نہیں ہے موجود ابھی۔ مجھے ابھی کال آئی تھی کہ بھائی وہ بندہ موجود نہیں ہے۔ یہ جب والدین پہنچ جائیں گے FIR ہم کٹوائیں گے، اور یہ لاش جو ہے یہ ہم KP اسمبلی کے سامنے رکھ کر پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک معزز شہری ہے، ایک پرامن شہری ہے، تو ہمارے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں ہے۔ ہمیں سننا چاہیے، پولیس کو بھی ہمیں سننا چاہیے، حکومت کو بھی سننا چاہیے، اداروں کو بھی سننا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا ایک پرامن رہتے ہیں یا پرامن شہری ہے، تو آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو۔ اگر آپ پرامن نہیں ہوں گے تو اس ملک میں بدقسمتی سے یہ مسئلہ یہی ہے کہ بھئی آپ پرامن نہ ہو تو آپ اپنے حقوق بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اوپر ظلم ہوتا ہے اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بھئی بدامنی ہم کریں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تھے کہ بھئی ہم پرامن لوگ ہیں، پھر بھی پرامن ہے، پھر بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کئی سے ایسے قتل ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے حکمت عملی کی ضرورت ہے، مزید قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مزید قانون سازی کرے، ان مظلوموں کو، ان بیچارے لوگوں کو سیکیور کرے، اور جو دلال جو کام کرتے ہیں ایسے دلال، وہ اپنے لیے کماتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان سے تو چترالی عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ چترال کے عوام مفت میں بدنام ہو رہے ہیں، تو وہ ان کی روک تھام کے لیے ہم ایک مضبوط حکمت عملی انشاءاللہ بنا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ پیر صاحب، دنیا میں جو لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، پیسے کی لالچ کے خاطر کرتے ہیں، یا اس طرح کی اور ان کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ نے جو کام کیا اس میں آپ کو ظاہر مشکلات بھی آتی ہوں گی، جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جن لوگوں پہ FIR اور باقی کیس ویس کے چکر میں آپ رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی آپ کو مطلب اس طرح کا تھریٹ وغیرہ ہوا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ سیاق صاحب، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ دکھاوے کے لیے یا کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے یا شہرت کے لیے یا اس طرح فائدے کے لیے کریں گے نا، وہ اور کام ہوں گے، اس میں آپ کو مشکلات نہیں ہوں گے، مسائل نہیں ہوں گے۔ یہ تو میری کمیونٹی کی بچپن سے میں پشاور میں رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی جو ظلم ہوتا ہے، جیسے میں اسٹوڈنٹ تھا
اس ٹائم میں کئی مرڈرز ہو گئے چترالیوں کی، نہ FIR ہوئی، نہ وہ لوگ گرفتار ہوئے، نہ ان کو اریسٹ کیا گیا. پھر جا کے مجھے احساس ہو گیا یونیورسٹی میں جا کے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے پھر اپنے چند دوستوں کو لے کر جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کی مرڈر ہوئی وہاں پر 2018 تھی، اس کا FIR نہیں کاٹا گیا. تو شک کے بنیاد پر جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا ان کو پولیس نے چھوڑ دیا ویسے ہی. حالانکہ پولیس میں کے ساتھ یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ ایک ملزم کو پکڑیں، ایک دفعہ آپ کی گرفت میں آئیں، وہ تو سب کے سب آپ نے معلومات ان سے لینی چاہیے، کنفرم کرنا چاہیے. ان کو ایک بار چھوڑ دیا. پھر ہم کورٹ گئے، کورٹ کے تھرو جو ہے نا شکیل دورانی ایڈوکیٹ صاحب ہمارا تھا، دوسرے دوست تھے، اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے، تو ہم نے کوششیں کی، پروٹیسٹ کیے. تو پھر 2 مہینے بعد وہ FIR کٹ گئی. وہ ملزمان اب بھی بیہائنڈ دی بار ہے وہ، تو کیس اب بھی چل رہا ہے. اور تھریٹس بہت مجھے ملے کہ بھئی بہت مسائل ہوئے ہیں، بہت دھمکیاں ملی ہے بہت، لیکن یہ کہ ہم نہیں دیکھتے اس چیز کو. ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ظلم ہو رہا ہے اس غریب مظلوم کے ساتھ. میرے اپنے گھر والے مجھ سے، گھر میں والدین جو ہے نا وہ خاصی ناراض تھے کہ بھئی بیٹا آپ یہ جو کرتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ خطرناک ہے، یہ ایسا ہے نا. تو میں نے کہا کہ ابا اگر میں کوئی غلط کام کرتے ہوئے میں یا مار دیا جاؤں یا میں قتل کر دیا جاؤں نا، وہ آپ کے ساتھ برا لگے گا. تو میں جو کسی کے مظلوم کے غریب کے حق کے لیے میں کام کرتا ہوں، تو اگر میں اس میں مار دیا جاؤں نا تو آپ کے لیے شرمندگی کی باعث نہیں ہوگی کم از کم. تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے جو ہے نوجوان ہمارے ساتھ ہے، وکلا برادری کے جو ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہو. وکلا برادری کے وہ بہت زیادہ سپورٹ دیتے ہیں. وہ تھانوں میں اگر ضرورت پڑتا ہے، کورٹوں میں ضرورت پڑتا ہے، تو ہم انشاءاللہ لیگلی قانونی طریقے سے یہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کا پرواہ نہیں رکھیں گے کہ بھئی کوئی دھمکی دیتا ہے یا گولی مارتا ہے. اس میں تو ہم پیر صاحب آپ کو بلا شبہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے اپنی چترالی عوام کے لیے، کہیں پہ بھی چترالی عوام پہ کسی مظلوم بیٹی بہن پہ ظلم ہو رہا تو آپ سب سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کا قانونی جو FIR ہوتا ہے یا باقی جو قانونی اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں اس پہ آپ عمل درآمد کرتے ہیں. اس پہ تو ہم چترالی سارے آپ کے شکر گزار بھی ہیں. اور آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ چند الفاظ میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے چترالی عوام کو. یہ میسیج میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے باہر کے لوگ بھی سنتے ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی یہ انہوں نے بہت سنے بھی ہوں گے کہ بھئی یہ چترالی میں جو لڑکیاں بیچی جاتی ہے یا ایسے ہوتے ہیں، یہ بہت سے بیچارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ان کو بھی میں یہ ایک پیغام دوں گا کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے چترال میں. چترال کے لوگ بہت ہی ایک قانون پسند، امن پسند، معزز اور باعزت لوگ ہیں، باعزت شہری ہے. یہ کچھ دلالوں کے تھرو جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک غلط میسج یا ایسے ان کے وہ پروفیشنل ہے اپنی دلالی میں، وہ غلط کام میں، وہ لوگوں کو جو عاجز لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کو غلط گائیڈ کر کے وہ شادیاں وہ چوری چپکے سے کراتے ہیں. تو ہم ابھی جو قانون سازی اسمبلی میں بھی ہو گئی ہے، پوری عوام چترال کی ایکٹیو ہے کہ ایسے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھیا ایسے بازار لگتے ہیں یا کوئی ایسا ہوتا ہے. یہ سارے جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ قانون جو ہے نا بہت سخت ہو چکا ہے. ایسے چترال سے باہر شادیوں کے اوپر پابندی ہے، یہ نہیں دے سکتے، ایسی شادیاں نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو میسج میں دوں گا اپنے چترال کے عوام کو کہ دیکھیں، جس طرح سادگی میں آپ رہتے ہیں یا ہم رہتے تھے، وہ زمانہ جو ہے نا گزر چکا ہے، وہ مسلمانی بھی گزر چکی ہے، صحیح ہے نا. ابھی وہ چیز نہیں رہا، وہ وقت نہیں رہا. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی
لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، کوئی چیز خریدتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے ہزاروں چترالیوں کے ساتھ جو ہے نا یہ باہر بیچنے کے نام پہ دھوکہ ہو چکا ہے، ہزاروں چترالیوں کے ساتھ ان کے پیسے کھا گئے ایجنسی والے، اس طرح ہر چیز میں فراڈ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ کو جو ہے نا بیچارے لوگ ایک بات پہ سمجھتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، چلتے راہ میں ایک بندے سے مل کر کے بھائی یہ مسلمان ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہمارے بھائی ہے، یہ ہمارے شہری ہے، تو اعتبار کرتے ہیں۔ تو یہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ